اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن حکیم نے سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، جو اپنے تفصیلی اور جزئی واقعات کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور پیدا شدہ نتائج و بصائر کے پیش نظر بہت اہم واقعہ ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ شریک کریں گے، جو بہت دلچسپ واقعہ ہے، تو ویڈیو کا پورا ملاحظہ کیجیے۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے واقعے میں نہ یہ بتایا کہ اس ملکہ کا نام کیا تھا، اور نہ یہ تعین کی کہ وہ سبا کے دائرے حکومت کے 3 مراکز یمن، حبش، شمالی عرب میں سے کس حصے سے آئی تھی، کیونکہ اس کے مقصد کے لیے یہ دونوں باتیں غیر ضروری ہے۔ مگر عرب یہود کے اسرائیلی داستانوں میں سے اس کا نام بلقیس مذکور ہے، اور اہل حبش، جن کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نسل سے ہے، اپنی زبان میں ملکہ کا نام ماکدہ بیان کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان اور بے مثل دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے فوج در فوج حاضر رہتے تھے، اور اپنے اپنے مراتب اور مفروضہ خدمات پر بغیر چون و چرا تابع فرمان تھے۔ ایک مرتبہ دربار سلیمانی اپنے پورے جا و حشم کے ساتھ منعقد تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا۔ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وجہ غیر حاضری سخت قابل سزا ہے، اس لیے میں اس کو یا تو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باس پرس پر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہے۔ وہ یہ کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے، اور خدا نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ مالک کائنات پروردگار عالم وحدہ لا شریک لا کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، تیرے سچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا دے، اور انتظار کر کے وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ملکہ کی گود میں جب خط گرا تو اس نے اس کو پڑھا، اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں یہ درج ہے، یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے، جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کے فرمان بردار مسلم ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے ارکان دولت، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی کوئی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ ارکان دولت نے کہا کہ جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور اور صاحب و شوکت ضرور ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ہم کو عجلت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم کو اس کی قوت و طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس عجیب طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کرو، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ اور بیش بہا تحائف لے جائے، اس بہانے سے وہ اس کی شوکت و عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔
اگر واقعی وہ زبردست قوت و شوکت کا مالک اور شہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا فضول ہے، اس لیے کہ صاحب و طاقت شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اس لیے بلا وجہ بربادی مول لینے کیا ضروری ہے؟ جب ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان ہدایات کے ذریعے جن کو تم بیش بہا سمجھ کر بہت مسرور ہو مجھ کو پسلاؤ گے؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ خدائے تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ مرحمت فرمایا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ بیش بہا دولت قطعاً ہیچ ہے، لہٰذا تم اپنے ہدایہ واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے، اور پھر میں تم کو ذلیل اور رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ سبا کے سامنے تمام رویداد سنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت و عظمت کا جو کچھ مشاہدہ کیا تھا حرف بحرف کہہ سنایا اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں ہی میں نہیں ہے بلکہ جن اور حیوانات بھی ان کے تابع فرمان اور مسخر ہے۔ ملکہ سبا نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مکتوب گرامی میں یہ جملہ بھی تھا، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ چونکہ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دین و مذہب سے ناواقف تھی، اس لیے اس نے لفظ مسلم کو لغوی معنی پر محمول کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ قاہر بادشاہوں کی طرح سلیمان علیہ السلام کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اس کی فرمان برداری اور شان و شوکت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے ماتحت ہو جانا قبول کر لوں، لہٰذا اس نے یہ طے کر کے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت پہ روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ تب آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کی یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر یہاں لے آیا جائے، تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیوپیکر جن نے کہا کہ آپ کی دربار برخاست کرنے سے پہلے میں تخت کو لا سکتا ہوں، مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے، اور یہ کہ میں اس کے بیش بہا سامان کے لیے امین ہوں، ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ دیوپیکر جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا، فرمانے لگی، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والی ہی پر پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ادائے شکر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی، اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا وہی ہے، یعنی تخت کے ساخت اور مجموعی ہیئت تو یہ بتا رہی ہے کہ میرا ہی تخت ہے، اور قدر ہیئت کی تبدیلی اس یقین میں تردد پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا، مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت و طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرمان بردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور اب تخت کا یہ محیر العقول معاملہ تو آپ کی لسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے، اور ہماری اطاعت و انقیاد کے لیے مزید تازیانہ،
اس لیے ہم پھر ایک بار آپ کی خدمت میں اظہار وفاداری اور فرمان برداری کرتے ہیں۔ ملکہ نے یقین کر لیا کہ کلنا مسلمین، ہم فرمان بردار ہیں کہہ کر ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغام کی تعمیل کر دی اور اس کی مقصد کو پورا کر دیا، اور ملکہ کی مشرکانہ زندگی اور آفتاب پرستی مانے آئی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغام کی حقیقت سمجھ سکے اور ہدایت کی جانب راہیاب ہو سکے۔ اس لیے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اظہار مقصد کے لیے دوسرا لطیف طریقہ اختیار کر لیا اور اس کی ذکاوت و فطانت کو محیط کیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک عالی شان شیش محل تیار کرایا تھا جو ابگینہ کی چمک، قصر کی رفعت اور عجیب و غریب صنعتکاری کے لحاظ سے بے نظیر تھا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا تھا اس میں بہت بڑا حوض کو دھوا کر پانی سے لبریز کر دیا تھا، اور پھر شفاف ابگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والی کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں صاف و شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو ساق سے اوپر پہنچایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں ہے، سارے کا سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتی ہوئی ابگینہ کا ہے۔ ملکہ کی ذکاوت و فطانت پر یہ سخت چھوٹ تھی جس نے حقیقت حال سمجھنے کے لیے اس کے قوائے عقلی کو بیدار کر دیا، اور اس نے اب سمجھا کہ اس وقت تک یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ایک زبردست بادشاہ کی قاہرانہ طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بے نظیر طاقت اور یہ معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی ادا کردہ ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے، اور اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام مجھ سے اپنی تابعداری اور فرمان برداری کا طلب نہیں بلکہ اسی یکتا ذات کی اطاعت و انقیاد کی دعوت دینا اس کا مقصد ہے۔ ملکہ کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شرمسار اور نادم انسان کی طرح درگاہ الہی میں یہ اقرار کیا، پروردگار، آج تک ماں سوا اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مگر اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا ہی پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام وَأْتُونِي مسلمین کی حقیقت مراد تک پہنچ کر اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔